السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری مسجدوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بہت عام ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں کرسی پر نماز پڑھنے کے مسئلے کو جاننا چاہیے کہ کرسی پر کب بیٹھ سکتے ہیں اور کب نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض حضرات کے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے یا کمر میں تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے انہیں بار بار جھکنے کو منع کیا ہے اور یا سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے یا رکوع کرنے سے منع کیا ہے، تو اس معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو رکوع اور سجدہ کرنے سے وہ عاجز ہوں بیماری کی وجہ سے، تو اس کو چاہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، رکوع بھی اشارے سے کرے اور سجدہ بھی اشارے سے کرے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ چاہیے کہ جو آدمی زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے سے نماز پڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے، زمین پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ میں نماز پڑھے، چاہے دونوں پاؤں کو پھیلا کر قبلہ کی طرف کیوں نہ کرنا پڑے، اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں گے تو بھی یہ کرسی پر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر وہ رکوع سجدہ اشارے سے کر کے نماز پڑھے۔ اب رکوع سجدہ جب اشارے سے کرنا ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکیں گے اور سجدے میں زیادہ جھکیں گے، اور ان رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اس کو دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنوں پر رہیں گے، اس کے رانوں پر گھٹنوں پر رہیں گے۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکوع میں تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں لیکن سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہیں اور ہوا میں لہرا کر وہ اپنی گردن کو جھکا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے بعض مرتبہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ رکوع میں تو وہ جھکتے زیادہ ہیں اور سجدے کے لیے جب ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہیں تو کم جھکتے ہیں، تو رکوع کے مقابلے میں سجدے میں کم جھکے، لہٰذا نماز ہی نہیں ہوگی، سجدے میں زیادہ جھکنا ضروری ہے، لہٰذا دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں اور رانوں پر ہی رکھیں اور رکوع میں کم جھکیں اور سجدے میں زیادہ جھکیں۔ البتہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے لیے زمین میں بیٹھنا بھی مضر ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے اور جو ہے کہ پھر بیٹھیں گے تو یہ تکلیف کا باعث ہوگا، بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن آدمی خوب جانتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم نے ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ سجدہ زمین پر نہ کریں، آپ کو پریشانی آ سکتی ہے، گھٹنوں میں یا تکلیف بڑھ سکتی ہے، اس کے باوجود بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اشارے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سجدے میں بھی اگر ہمارا ماتھا زمین پر نہ ٹکے تو سجدہ ہی کیا ہے۔ تو جذبات تو ایسے انسان کے ہونے چاہیے۔ یہاں تو ڈاکٹر نے معمولی کہہ دیا ہے کہ آپ کی تکلیف تھوڑی سی ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اب تکلیف کا اندازہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ تکلیف ہے، بس ڈاکٹر نے کہہ دیا اور کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اب تو لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں کرسی وقف کرتے ہیں کہ لوگوں کو کام آئے گی، اور پوری دو صفحے ایک صف جو ہے کہ کونے میں بھری ہوتی ہے کرسی والوں کی، تو زمین پر کوئی آدمی اگر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، زمین پر بیٹھ کر رکوع اشارہ سجدے سے کر کے نماز پڑھے۔ اب کوئی آدمی اگر نہیں بیٹھ سکتا، مان لیجئے اب کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، تو کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے دو چیزوں کا دھیان دینا ضروری ہے کہ اس کی کرسی کہاں رکھی گئی ہے، صف میں کون سے حصے میں۔ بعض لوگ پوری کرسی دوسری صف میں رکھتے ہیں جہاں دوسری صف کا مصلی سجدہ کرتا ہے، تاکہ کرسی پر نماز پڑھنے والے کے دونوں پاؤں پہلی صف کے یا جس صف میں کھڑا ہے نمازوں کے ساتھ میں ہو جائے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے میں پچھلی والی صف جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی، وہاں کبھی نماز دے پڑ جائے گا تو صف میں خلل آئے گا۔ اپنے صف میں جہاں بیٹھا ہے اپنے پاؤں چاہے وہ آگے ہو جائے، اپنے دونوں پائے کرسی کے دونوں پائے مصلیوں کے پہلی صف کے جس صف میں وہ کھڑا ہے اس صف کے مصلیوں کے پاؤں کے برابر ہونے چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ ایک عام سی عادت بن گئی ہے کہ جماعت کی نماز میں سب مکمل ہو نہ ہو کرسی والے کونے میں ہی بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سب مکمل نہیں ہوئی ہے اور جماعت کی نماز شروع ہو گئی ہے، امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا ہے، تو اس صورت میں اس کرسی کو کونے سے لا کر سب کے درمیان میں لائے اور نماز پڑھے۔ ہاں سب مکمل اگر ہو گئی ہے تو کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے،
یہ سب مکمل نہیں ہوئی ہے تو کرسی کو لے کر درمیان میں آئے اور سب کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، چاہے بعد میں آنے والے اس کے سائڈ میں کھڑے ہو جائے، اس کے بازو میں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز شروع ہوتے ہوئے اگر درمیان میں صف خالی ہے تو کرسی لے کر صف کے کنارے نہیں بیٹھنا چاہیے، درمیان میں آ جانا چاہیے اگر نمازی نہیں ہے تو یہ چند مسائل ہے، اس کا خاص پاس اور لحاظ رکھیں۔ کرسی کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ سہولت پسند ہو گئے، ڈاکٹر نے معمولی سا کہہ دیا، ہلکا سا کہہ دیا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے ذرا بیٹھ جائے کرسی پر یا بیٹھ کر نماز پڑھے، تو آدمی شروع کر دیتا ہے، تو ذرا یہ عاجزی کے بھی خلاف ہے، آدمی مسجد میں آیا ہے اللہ کے سامنے تو عاجزی انکساری اس کے ہر عمل سے ٹپکنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔